والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم لا حول ولا قوة الا بك. لائق صد احترام صدر اجلاس معزز علماء اکرام بزرگ حضرات نوجوان ساتھیوں عزیز بچوں اور پردہ نشین خواتین اسلام، سب سے پہلے تو اللہ رب العالمین کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آج ہم سب کو اتنی مبارک مجلس میں اکٹھا فرمایا، اور اللہ رب العالمین سے یہ دعا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، آمین. میں نے دعا کی، کسی کو دعا پسند نہیں یہاں پر؟ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں اکٹھا ہونا قبول فرما لے، آمین. برادران اسلام، میں اپنی بات ایک سوال سے شروع کرنا چاہتا ہوں. آپ سب میں سے کون کون یہاں ہے جس کی اولاد ہے؟ میری تو اولاد ہے، قریب قریب سب کی اولادیں ہیں. موضوع ہے تربیت اولاد کے تعلق سے. ہم اور آپ اگر دنیا کا جائزہ لیں تو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں رکھی ہیں. ہم خود اپنے اندر اگر جائزہ لیں، اپنے آپ کا دیکھیں تو اللہ نے ایسی ایسی نعمتیں رکھی ہیں کہ ہم اور آپ تصور نہیں کر سکتے. آپ سے اگر کوئی کہے کہ میں 5 لاکھ روپے دیتا ہوں، اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو، آپ میں سے کوئی ہے جو دے دے گا؟ جی. آپ میں سے کوئی ہے جو اپنی آنکھ دے دے گا؟ نہیں دے گا. یہ اللہ کی نعمت ہے میرے بھائی. اللہ نے قرآن مجید میں کہا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ساری دنیا کے سمندر کو سیاہی بنا لی جائے، درختوں کو قلم بنا لی جائے، اور سارے انسان مل کر اللہ کی تعریف لکھنا چاہے تو اللہ کی نعمتوں پر اس کی تعریف نہیں لکھ سکتے. اللہ کی نعمتوں کو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے. انہی نعمتوں میں اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت اس کی اولاد ہے. اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبیوں نے جہاں اللہ سے بہت ساری چیزیں مانگی، وہی اللہ کے نبیوں نے اللہ سے اولاد جیسی بھی نعمت مانگی. آپ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا مطالعہ کیجئے، قرآن مجید پڑھیے. اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ تو مجھے نیک اولاد دے دے. اللہ تو مجھے کیا دے دے؟ نیک اولاد، نیک ذریت عطا کر دے. جب اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا تو حضرت زکریا نے دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی فَهَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيًّا، اے اللہ میرے بعد میرا کوئی وارث نہیں ہے، میرے بعد کوئی اولاد نہیں ہے، اللہ تو مجھے ایک اولاد عطا کر دے. تو اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ نبیوں نے بھی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے. میں نے اسی لیے پوچھا کہ کن کے پاس اولاد ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی. اللہ نے آپ کو بہت بڑی نعمت دی ہے. اب یاد رکھیں، اولاد کی تربیت کرنی ہماری ذمہ داری ہے. اولاد کی تربیت ہماری ذمہ داری ہے. اللہ نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. کہ اے لوگوں، اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو اور اپنی آل و اولاد کو جہنم سے بچا لو. میرا ایک سوال ہے آپ سب سے. دیکھیے میری عادت ہے بات کرتے وقت میں پوچھتا ہوں
آپ کو اگر پتا ہے تو بتلاؤ. ایک کمرے میں آپ بیٹھے ہیں, آپ ایک کمرے میں بیٹھے ہیں, اچانک آگ لگ گئی اور آپ کی وہاں پوری فیملی موجود ہے, چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ جی کیا کریں گے؟ سب کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ کیا لگتا ہے سب کو چھوڑ کے بھاگ جائیں گے؟ نہیں, آپ اپنے بچوں کو, اپنی بیوی کی حفاظت کریں گے, ان کی جان بچائیں گے. اللہ نے یہی بات کی کہ اے لوگوں, اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو. اچھا میں آپ کو بتلاؤں, جہنم جس کے بارے میں ہم ہمیشہ سنتے ہیں, پوری زندگی سنتے ہیں, آپ نے کبھی سوچا ہے کہ اللہ نے جہنم کو کتنا خطرناک بنایا ہے؟ اللہ نے کہا علیہا ملائکۃ غلاد شداد. اللہ نے جہنم پر بہت سخت دل فرشتے مقرر کیے. جہنم پر جو اللہ نے فرشتے مقرر کیے ہیں وہ اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ جس کام پر لگا دے, فلاں کو یہ عذاب دینا ہے, فلاں کو یہ عذاب, فلاں کو یہ عذاب, وہ اللہ کے حکم کو نہیں توڑتے, نہیں چھوڑتے میرے بھائی. اور یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اولاد جیسی نعمت دی ہے. اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے, اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں پوچھنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں, عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی, اللہ کے نبی نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. تم میں کا ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اللہ تعالیٰ ہر آدمی سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے سب کو؟ اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے اولاد کی, اللہ تعالیٰ اس ذمہ داری کے بارے میں سوال کرنے والا ہے. اچھا اللہ نے ذمہ داری دی ہے, اللہ کیا سوال کرے گا؟ کسی کو معلوم ہے تو بتلائیے. آپ کو اللہ نے اولاد دی ہے, اللہ تعالیٰ اولاد کے بارے میں آپ سے کیا سوال کرے گا؟ کسی کو پتا ہے؟ جی کوئی بھی آپ بتا سکتے بلا جھجک, میں آپ کا دینی. جی ہاں, اللہ بولے گا ذمہ دار بنا کے بھیجا تھا تو کیا کیا؟ چلے ماشاءاللہ, اللہ بھائی کو جزائے خیر دے. آئیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, شاید آپ نے وہ حدیث سنی ہو, اور اگر سنی ہے تو اپنے علم میں اضافہ کر لیجیے. حضرت معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہے, صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ یموت یوم یموت وہو غاش لرعیتہ الا حرم اللہ علیہ الجنہ. اللہ تعالیٰ صرف پوچھے گا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ نے آپ کو اگر ذمہ دار بنایا ہے, اب ذمہ داری آپ کے بیٹے کی آپ کے اوپر ہے, ذمہ داری آپ کے بیٹی کی آپ کے اوپر ہے, ذمہ داری آپ کے بیوی کی آپ کے اوپر ہے, ذمہ داری آپ کے ماں باپ کی آپ کے اوپر ہے. اور ایسے ہی جو عورتیں ہیں ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے شوہروں کے تعلق سے ذمہ دار ہے, اپنے بیٹے کے تعلق سے ذمہ دار ہے, اپنی بیٹی کے تعلق سے ذمہ دار ہے. ہر آدمی یہاں جو بیٹھا ہے وہ ذمہ دار ہے, یا تو وہ بھائی ہے, یا وہ باپ ہے, یا وہ شوہر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو ذمہ داری دی اور آپ دنیا سے چلے گئے اس حال میں کہ ذمہ داری کو نہیں نبھایا, الا حرم اللہ علیہ الجنہ, ایسے آدمی پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے. یا اللہ, کبھی سوچا اولاد جو اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے, اس نعمت کو ہم ضائع کر دیتے ہیں, اس نعمت کو ہم برباد کر دیتے ہیں, ہم ان کی تربیت کی پرواہ نہیں کرتے. میرے بھائی, تربیت یہ نہیں ہے کہ آپ اسے اچھا کھلائیں, اچھا پہنائیں, یہ آپ دنیا کی تربیت کر رہے ہیں. اور اسلام نے آخرت کی تربیت کی بات کی ہے. دنیا کی تربیت آپ اسے اعلیٰ تعلیم نہ دے کر مدرسے میں ہی اگر پڑھائے, آپ اسے اچھا کپڑا نہ پہنا کر ایک میانہ ڈھنگ کا کپڑا پہنائے, لیکن آپ کا بچہ نمازوں کا پابند ہے, قرآن کی تلاوت کرنے والا ہے, اللہ کا ذکر کرنے والا ہے, اللہ سے ڈرنے والا ہے, واللہ یہ تربیت اسے دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور قیامت کے دن بھی فائدہ دے گی. اور اس میں فائدہ آپ کے بیٹے کا اکیلے کا نہیں ہے, فائدہ سب سے بڑا آپ کا ہے. انشاءاللہ میں ابھی وہ بتلاتا ہوں. اولاد کی تربیت کس چیز پر ہونی چاہیے؟ سوال یہ ہے کہ اولاد کو ہم کیا سکھائیں. سب سے پہلی چیز, اپنے اولاد کو عقیدے کا علم سکھلائیے. اپنے اولاد کو
عقیدے کا علم سکھلائیے، صحیح عقیدے کا۔ آج ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا ڈاکٹر بنے، ہمارا بیٹا انجینئر بنے، ہمارا بیٹا فلاں بنے۔ آپ اپنے بیٹے کو سب سے پہلے اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں اور ایمان کے جو ارکان ہیں اس کے بارے میں بتائیے۔ آپ قرآن پڑھیے، حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ کہا اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا۔ آپ نے کسی چیز کی تعلیم نہیں دی، آپ نے عقیدے کی تعلیم دی۔ آپ اپنے بیٹے کو بتلائیے اس کا رب کون ہے۔ جب آپ اپنے بیٹے کو یہ بتلائیں گے کہ اس کا ایک رب ہے جو اسے دیکھتا ہے، تو آپ کا بیٹا برائی نہیں کرے گا، بدکاری نہیں کرے گا، چوری نہیں کرے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، آپ کی بیٹی آپ کے پیچھے بے حیائی کے کام نہیں کرے گی۔ اسی لیے اللہ نے حضرت لقمان کے واقعے کو بیان کیا، جہاں حضرت لقمان نے سب سے پہلے اپنے بیٹے کو جو نصیحت کی وہ یہ نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا، یعنی عقیدے میں بگاڑ آنے نہ دینا، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے جھکنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں، اللہ کے علاوہ کسی کی پرستش نہیں کرنا۔ اس کے بعد آپ اپنے بیٹے کو اخلاق سکھلائیے۔ یہاں کتنے لوگ ایسے بیٹھے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اکثر یہاں علماء موجود ہیں انہیں بھی پتا ہے، لوگ آگے شکایت کرتے ہیں کہ مولانا میرا بیٹا میری عزت نہیں کرتا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا ہے۔ جانتے ہیں کیوں؟ آپ نے اپنے بیٹے کو اچھے اخلاق نہیں سکھلائے، آپ نے اپنے بچے کو اچھے اخلاق نہیں سکھائے ہیں۔ آپ نے اپنے بیٹے کو اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ وہ خود بھی برائی سے رکے اور دوسروں کو بھی برائی سے روکے، اور خود بھی اچھا عمل کرے اور دوسروں کو بھی اچھا عمل کرنے کی دعوت دے۔ آپ نے اپنے بیٹے کو یہ نہیں بتایا کہ بیٹا جب باپ سے ملو، دیکھیں کیا ہوتا ہے، ہمارا باپ ہے میرے بیٹے کا دادا، ہم اپنے ساتھ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، اپنے باپ کے ساتھ بھلائی کا حکم نہیں دیتے۔ اپنی ماں کے ساتھ بھلائی کرنا، اپنی دادی کے ساتھ بھلائی کی دعوت نہیں دیتے، نہیں، یہ غلط ہے۔ آپ آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے۔ دیکھیں اللہ نے کتنا بہترین اسلوب اختیار کیا۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو کہتے ہیں یا بنی انھا ان تکن مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ اللہ نے کہا کہ تم کوئی بھی اچھائی یا برائی کے کام کر لو، ایک ذرہ بھی ہے، آسمان میں ہو زمین میں ہو کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ وہ لے کر کے آئے گا، اللہ ہمارے سامنے پیش کرے گا۔ اگر بیٹے کو ہم یہی بتلاتے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز دیکھتا ہے، ہر چیز اللہ کی نگاہ میں ہے، ہر چیز اللہ کی نظر میں ہے، تو انشاءاللہ وہ اچھے اخلاق سیکھتا، اچھے آداب سیکھتا، بھلائی کرتا، آپ کے ساتھ، آپ کے ماں باپ کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے خاندان والوں کے لیے نماز پڑھے۔ یہ کچھ باتیں تھیں کہ اپنے اولاد کو سب سے پہلے عقیدہ سکھلائیے، اپنے اولاد کو آپ اخلاق سکھلائیے، اچھے آداب سکھلائیے، طور طریقے سکھلائیے۔ آپ اپنے بیٹے کو نماز کا پابند بنائیے، قرآن کی تلاوت کرنے والا بنائیے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دینے والا بنائیے۔ اپنے بیٹے کو دینی تعلیم دیجیے۔ میں نے جیسا کہ کہا کہ اولاد کی تربیت میں سب سے بڑا فائدہ ماں باپ کا ہے۔ کس کا فائدہ ہے سب سے بڑا؟ کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ کیسے؟ ایک حدیث سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، آپ ہمیشہ سنتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب انسان کی موت ہو جائے تو دنیا سے اس کے سارے تعلقات ٹوٹ جاتے ہیں سوائے تین کے۔ وہ تین کیا ہے؟ کسی کو فائدہ بخش علم سکھلایا، اس کا فائدہ، اگر صدقہ جاریہ کیا اس کا فائدہ، اور اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا ہے، جب تک یہ اولاد دعا کرے گی تب تک اس کا فائدہ ملے گا۔ اچھا، اس میں دو باتیں جو ہے آپ کو فائدہ دینے والی۔ پہلی چیز، آپ نے کسی کو اچھا علم سکھلایا۔ جتنے لوگ ہیں ماشاءاللہ محنت کر کے مزدوری کر کے پیسہ لاتے ہیں، آپ اپنے بچے کو دین سکھلائیے۔ آپ کا بیٹا جب تک دین پر عمل کرے گا، اس کے بعد جتنے لوگ عمل کریں گے، جتنا ثواب ان کو ملے گا اتنا فائدہ آپ کا بھی ہے، اتنا فائدہ آپ کا ہے۔ اچھا، آپ کے مرنے کے بعد اگر آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کرے، اس میں بھی آپ کا فائدہ ہے۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
ارشاد فرماتے ہیں আসসালামু আলাইকুম। একটা এলান শুনুন, লোকলামপুরের একটি 7-8 বছরের মেয়ে, যাক ছেলে বা মেয়ে আপনার বয়সে না, এই আশেপাশে রাস্তাঘাটে যদি কাঁদাকানি করে আপনাদের নজরে পড়ে, তাহলে এই স্টেজের সামনে নিয়ে আসবেন। লোকলামপুরের 7-8 বছরের একটি ছেলে বা মেয়ে পাওয়া যাচ্ছে না, যদি রাস্তার আশেপাশে কাঁদাকাটি করে আপনারা অবশ্যই স্টেজের সামনে নিয়ে আসবেন। আসসালামু আলাইকুম। दूसरी चीज ये है हदीस में कि आपने ऐसी औलाद छोड़ी है जो आपके लिए तौबा और इस्तिगफार करे, इसमें भी आपका फायदा है। लेकिन सवाल ये है कि आपकी औलाद आपके लिए तौबा और इस्तिगफार कब करेगी? जब आपका बेटा नमाज नहीं पढ़ेगा, वो कहां से आपके लिए दुआ करेगा? उसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे, वो कहां से आपके लिए दुआ करेगा? उसे ये नहीं मालूम है, क्योंकि वो दीन नहीं जानता है कि मेरी दुआ मेरे माँ बाप को फायदा पहुंचाएगी, तो आपके लिए कहां से दुआ करेगा? तो सबसे पहले औलाद की दीनी तरबियत कीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सुनन इब्ने माजा की हदीस है, बड़ी मशहूर हदीस है। हम ही में से जो लोग दुनिया में मौजूद हैं, इन्हीं में से एक आदमी को अल्लाह ताला जन्नत में बहुत ऊंचा मकाम देगा। अच्छा, एक सवाल है, हर आदमी के पॉकेट में कितना पैसा है वो सिर्फ वही जानता है ना जी? आपके पॉकेट में कितना पैसा पड़ोसी को मालूम है? मालूम है पड़ोसी को? नहीं मालूम। तो आपका अमल कैसा है अल्लाह के बाद सिर्फ आप जानते हैं। मेरा अमल कैसा है अल्लाह के बाद सिर्फ मैं जानता हूं और कोई नहीं जानता। तो अल्लाह ताला एक आदमी को जन्नत में बहुत ऊंचा मकाम देगा, बहुत बहुत ऊंचा। अब उस बंदे को पता है कि मेरा अमल कैसा है, वो अल्लाह ताला से पूछेगा, ऐ अल्लाह, मेरा अमल तो ऐसा नहीं था कि जन्नत में इतना ऊंचा मकाम दिया जाए, इतनी ऊंची जगह दी जाए, जन्नत में इतनी सारी नेमतें दी जाए, ये कैसे हुआ? वाकई सवाल के लायक है। हम काम करें 100 रुपए का और कोई हमें 1000 रुपए दे दे, तो आदमी तो पूछेगा ही कि भैया 900 रुपए क्यों ज्यादा दिया मुझे? वो बंदा भी यही पूछेगा अल्लाह ताला से, अल्लाह मेरा अमल तो ऐसा नहीं था कि इतना ऊंचा मकाम मिले, फिर अल्लाह इतना ऊंचा मकाम आया कैसे? अल्लाह ताला कहेगा, बे इस्तिगफार वलदी, तूने दुनिया में अपने बेटे की तरबियत की थी, उसे अल्लाह के बारे में बताया, उसे कब्र के बारे में बताया, उसे हशर के बारे में बताया, उसे जन्नत और जहन्नम की खबर दी, उसे नमाज का पाबंद बनाया, कुरान की तिलावत करने वाला बनाया। अब तेरा बेटा जितना तेरे लिए दुआ करता था, हम तेरे गुनाहों को माफ करते थे और जन्नत में तेरा मकाम और ऊंचा करते चले जाते थे। तो ये बताइए कि आपके लिए फायदा है या नुकसान है? जी, फायदा बस 4-5 लोगों का फायदा है कि सबका है? सबके लिए है ना फायदा? फायदे की चीज है। आप औलाद की तरबियत कीजिए, वरना आप याद रखें, आपकी औलाद होते हुए भी आप बेऔलाद मर के दुनिया से चले जाएंगे। याद रखिएगा, आपको अल्लाह ने औलाद दी है, अगर औलाद की तरबियत नहीं करते हैं तो अल्लाह की कसम आप दुनिया से बेऔलाद मर के जाने वाले हैं। कैसे? एक आदमी है जिसकी कोई औलाद नहीं है, अब इसके पीछे तो कोई दुआ करने वाला है नहीं। आपको अल्लाह ने औलाद जैसी नेमत दी, आपने जाया कर दिया, बर्बाद कर दिया, उसकी तरबियत नहीं की, अब वो भी तो आपके लिए दुआ नहीं करता। आप और ये दोनों बराबर हैं। औलाद की अगर तरबियत नहीं की तो आप बेऔलाद मरने वाले हैं। और औलाद की तरबियत के बारे में 2 बातों का ख्याल रखें। ये बात कह के अपनी बात खत्म करता हूं। पहली बात, हराम माल से औलाद की तरबियत ना करें। हराम माल से औलाद की तरबियत में सबसे ज्यादा जो चीज बिगाड़ की सबब है वो क्या है? हराम माल। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत काब बिन उजरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से एक दिन कहते हैं कि ऐ काब, जो जिस्म हराम माल से परवरिश पाए उसके लिए जहन्नम सबसे बेहतरीन ठिकाना है। या अल्लाह, हमारे यहाँ क्या होता है, हम कमाना जानते हैं मेरे भाई, हम कमाना जानते हैं, लेकिन हम हलाल और हराम नहीं जानते हैं। अच्छा, हैरत की बात है, बीवी हर चीज के लिए पूछती है। बीवी को पता है आपकी तनख्वाह रोजाना की 300 रुपए है, आप 800 रुपए लेकर के आते हैं, बीवी ये नहीं पूछती ये 500 रुपए कहां से आया, बस
پیسہ آنے دو. میری بہنوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا اور آپ بھائیوں سے بھی اللہ تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ نے اولاد کی تربیت کیسے کی. حرام مال سے اولاد کی تربیت نہ کیجیے، اللہ کی قسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں آپ 1 روپیہ کسی مسکین کو دیجئے، 1 روپیہ آپ اللہ کے راہ میں جہاد میں دیجئے، اور 1 روپیے سے اپنی اولاد کی پرورش کیجئے. یہ حلال 1 روپیہ آپ کے لیے دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر ہے. مت کھائیے، کھانا نہیں ہے نا، مت کھائیے، کم کھائیے، تھوڑا کھائیے. سود پہ پیسہ لے کر کے کھانا مت کھائیے، سود پہ پیسہ لے کر کھانا مت. شیخ ربیع بن ہادی المدخلی بہت مشہور عالم دین ہے سعودی عرب کے. ان کا ایک عربی فتویٰ میرے پاس آیا تھا ترجمہ کرنے کے لیے سعودی عرب میں. تو ایک آدمی نے سوال پوچھا تھا. سوال دیکھیں، وہ کہتا ہے کہ شیخ میں بینک سے سودی پیسہ لے کر، لون لے کر گھر بنانا چاہتا ہوں. تو شیخ نے جواب میں کہا تھا کہ دیکھو، اگر تم بھوک سے مر رہے ہو اور تمہیں 1 روٹی مل جائے کھا کے جان بچا لو تو وہ بھی سود کے پیسے سے نہیں لینا، کیونکہ اللہ نے سود لینے دینے والوں کے بارے میں قرآن میں کہا کہ جو لوگ سود لیتے دیتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں. تو شیخ نے آگے لکھا کہ تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر کے گھر بنا کر کے کون سی خوشحالی کی زندگی گزار لو گے. تو اللہ کے واسطے اولاد کی تربیت میں حرام مال کا استعمال نہ کریں. کسی کا لوٹا ہوا، کسی کو دھوکہ دے کر، کسی کا مال چھین کر، سودی پیسہ لے کر کے اولاد کی تربیت نہ کیجیے، ورنہ آپ خود اپنے اولاد کو بگاڑیں گے. دوسری بات بہت اہم ہے، ہر آدمی کے لیے اہم ہے. یہ بات ہر آدمی کو سننا چاہیے تھا، لیکن جو چلے گئے. آپ یہاں ہیں، ان باتوں کو یاد رکھیں میرے بھائی. وہ یہ ہے بھائی تھوڑی دیر بل صاحب ایک تو تھمے جائیں. دوسری بات بہت اہم ہے، وہ یہ ہے کہ آپ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دیجیے. یاد رکھیے گا یہ، آپ اپنی اولاد کو کبھی بد دعا مت دیجیے. اللہ کا واسطہ ہے. ہوتا ہے آپ کا بیٹا شادی کے بعد یا شادی سے پہلے کبھی کبھار آپ کی بات نہیں سنتا، تو ہم غصے میں کیا کہتے ہیں؟ جا اللہ تجھے غارت کرے، تو ڈوب مر، تو برباد ہو جا. کہتے ہیں کہ نہیں؟ ایمانداری سے بولنا کہتے ہیں کہ نہیں؟ آپ کو ایک قول سناتا ہوں. امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آگے کہتا ہے امام صاحب میرا بیٹا میری بات نہیں سنتا ہے. اور یہاں علماء ہے، بزرگ حضرات ہیں، ان کے پاس بھی لوگ آ کے کہتے ہیں جو جمعیت کے ذمہ دار ہے কি বলবো, আমার ছেলে তো আমার কথা শুনেই না, আমার মেয়েকে আমি আরো বলতেই পারছি না, কিছু বললেই রাগ করে যায়. ये बातें होती है. लोग आके कहते क्यों? इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह से एक बंदा आके कहता है कि मेरा बेटा मेरी बात नहीं सुनता, मेरा हक अदा नहीं करता है. इमाम सुफियान सौरी रहमहुल्लाह कहते हैं अच्छा ये बताओ तुमने कभी अपने बेटे पर लानत की है, कभी उसे बददुआ दी है? वो कहता है कि हाँ, एक दिन मैं उस पर नाराज हुआ और उसे बददुआ दे दी. इमाम सुफियान सौरी उस आदमी से कहते हैं उठो यहाँ से, उठो और जाओ, तुमने बददुआ देकर खुद अपने बेटे को खराब किया, खुद अपने बेटे को तुमने बददुआ देकर के खराब किया है. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं अपने ऊपर, अपने माल और दौलत के ऊपर और अपनी औलाद के ऊपर लानत ना करो. हम परेशान होते, क्या बोलते हैं? मैं बर्बाद हो जाता तो अच्छा था, ये पैसा तबाह हो जाता तो अच्छा था, ये औलाद नाफरमान हो गई है, ये डूब मरे, ये कहीं औज़ बिल्लाह, कैसी कैसी बातें करते हैं. अल्लाह के रसूल कहते हैं अपने ऊपर, अपनी आलो औलाद पर और अपने माल और दौलत पर लानत ना करो. हो सकता है जिस वक्त तुम लानत करते हो वो दुआ के कबूलियत का वक्त हो और तुम्हारी बद्दुआ को अल्लाह ताला कबूल कर ले. हो सकता है आपने बेटे को कहा जा डूब मर, कल को वो डूब मरा, आपको नहीं मालूम जब आपने बद्दुआ दी थी वो दुआ के कबूल होने का वक्त था, अल्लाह ने आपकी दुआ सुन ली और वो डूब मरा. या अल्लाह, आप कहते जा तबाह हो जा, बहुत बड़ी तिजारत है बेटे की, बहुत बड़ी तिजारत है, आपने बद्दुआ दी जा तू तबाह हो जा. वो वक्त था कि जब अल्लाह बंदे की दुआ सुने,
اللہ نے سن لیا آپ کا بیٹا تباہ و برباد ہو گیا، اب آپ سر پیٹتے ہیں، سینہ پیٹتے ہیں، ہائے میرا بیٹا تباہ ہو گیا، اس کی تجارت برباد ہو گئی۔ آپ کو سعودی عرب کا ایک واقعہ سنا کے اپنی بات ختم کروں۔ ایک ننھا سا بچہ اپنے گھر میں کھیل رہا تھا، گھر میں کچھ مہمان آئے ہوئے تھے، تو مہمانوں کے لیے عرب کھانے کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، ایک مہمان کے لیے ایک مکمل بکرا ذبح کر دیتے ہیں۔ ویسے ہی گھر میں جانور ذبح کیا گیا، کھانا بنایا گیا، مجلس سجا دی گئی، مجلس سجا دی گئی۔ بچہ کھیلتے کھیلتے باہر سے بالو ریت لے کر کے آیا اور اسے ہوا میں اڑا دیا اس نے۔ اب بالو کے کچھ ذرات جو ہے ریت کے کھانے پر پڑ گئے۔ دیکھیے وہ ماں کیسی ماں تھی، اور آج ہماری ماؤں کو سبق لینا چاہیے، ہماری ماؤں کو سبق لینا چاہیے۔ ماں آتی ہے، بچے کو گردن سے پکڑتی ہے، گھر کے دروازے پر لاتی ہے اور دھکا دے کے کہتی ہے جا اللہ تجھے خانہ کعبہ کا امام بنا دے۔ آج ہماری ماں، ہماری مائیں، وجہ کیا ہے؟ ہمارے پاس دین نہیں ہے، ہمارے پاس دین کی سمجھ نہیں ہے، اور ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے، ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ کوئی بتاتا ہے، سمجھاتا ہے تو ہم سمجھنا بھی نہیں چاہتے۔ اور عورتوں میں دین نہیں ہے، اس کی بنیادی وجہ آپ سب مرد حضرات ہیں، برا نہ مانے، آپ سب مرد حضرات ہیں۔ آپ ماشاءاللہ شاپنگ کرنے جاتے تو بیوی کو ساتھ لے کے جاتے، না না আমি কি করে ওর জন্য কাপড় আনবো, ও নিজেরই পছন্দ করে নেবে, मैं कैसे ले करके आऊं भाई, वो खुद पसंद करके ले। आप एक चप्पल दिलाने भी बीवी को साथ लेके जाते हैं, आपकी बेटी आपकी बहन साथ जाती। अच्छा जब दीन की बात होती है तुम्हारा बाड़ीते থাকো আমি জলসায় যাচ্ছি, तुम घर में आराम करो, मैं सुन के आता हूं। क्यों आखिर ऐसा क्यों? आप क्यों नहीं चाहते आपकी बीवी दीन सीखे? जरूरत है कि आप खुद भी दीन सीखे, उनको भी सिखलाएं। उस मां ने बच्चे के गर्दन में हाथ दिया और धक्का देके घर से बाहर भगाया और कहा जा अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बनाए। जो लोग सऊदी अरब में काम करते हैं, हज उम्रे के लिए जाते हैं, आज खाने काबा के एक इमाम है अब्दुर्रहमान अस-सुदैस, ये उन्हीं की मां ने उनको बद्दुआ दी थी। अब आप उसे बद्दुआ ही समझिए जो हमारी औरतें देती कि जा अल्लाह तुझे खाने काबा का इमाम बनाए, और आज वो बच्चा वाकई खाने काबा का इमाम है। शायद वो कबूलियत की दुआ थी, जब कबूलियत का वक्त था, जब माँ ने दुआ की अल्लाह ने सुन ली। तो औलाद के बिगाड़ने की दो बुनियादी वजह है, पहली चीज हराम माल से उसकी तरबियत, और दूसरी चीज उसके लिए बद्दुआ देना। इन दोनों चीजों से बचिए, औलाद की तरबियत कीजिए, उनके दीन की इस्लाह कीजिए, उन्हें दीन का इल्म सिखलाइए, इंशाअल्लाह इसका फायदा दुनिया में भी होगा और आखिरत में भी होगा। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कही गई बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबका यहाँ इकट्ठा होना कबूल फरमा ले। इलाहुल आलमीन जिस तरह हमें यहाँ इकट्ठा फरमाया, जन्नतुल फिरदौस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इकट्ठा फरमाना। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकुमुल्लाह।